انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کی جامعہ مسجد معمور میں جمعۃ المبارک کے موقع پر مجھے آپ سے پہلی مرتبہ ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اپنی جماعت کے تمام ذمہ داران کا، بالخصوص حضرت مولانا قاری شکیل الرحمان صاحب کا، جنہوں نے مجھے حکم بھی فرمایا اور اپنا وقت مجھے دے کر آپ سے ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ میں اس مسجد کی انتظامیہ اور یہاں کے نمازیوں کا بھی انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ آپ نے مجھے یہ وقت دے کر کے اپنے آپ سے ملاقات کا اور مجھے گفتگو کا موقع عطا کیا۔ میں خوش قسمتی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس مسجد میں ہوں جس کے خطیبوں میں ہمارا ابتدائی ساتھیوں کا ایک بڑے ذمہ دار، اس مسجد کے خطیب، ہماری جماعت کے ذمہ دار اور بہت سارے عنوانوں کے اوپر بڑے اہم کردار ادا کرنے والے، میری مراد حضرت مولانا ڈاکٹر ہارون قاسمی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ساتھ میری جماعتی زندگی کے ابتدائی دن گزرے، ان کی نسبت اس مسجد کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں سوچ رہا ہوں، میں نے قاری صاحب سے بھی پوچھا کہ جمعے کا وقت کم ہوتا ہے اور جو مقررہ وقت ہوتا ہے، نمازیوں کی خواہش ہوتی ہے اس وقت کے اوپر نماز ہو جائے۔ کم وقت میں کسی عنوان کے اوپر تفصیلی گفتگو کرنا ایسے خطیب کے لیے جو اچانک کہیں آ جائے، اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جو مستقل خطیب ہوتے ہیں وہ ایک جمعے میں ایک عنوان کو سامنے رکھ کر گفتگو فرماتے ہیں، اور جب جمعے کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں یہ فرماتے ہیں، آج یہاں پہ بات ختم کر رہا ہوں، اگلی بات اگلے جمعے کو یہاں سے شروع کروں گا۔ اور میرے جیسا کوئی خطیب آ جائے، وہ سوچتا ہے کہاں سے شروع کروں، کون سی بات کروں، کون سی چھوڑوں، اس کے لیے ذرا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اب میرے سامنے وہ وقت بھی ہے، میرے سامنے ماہ مبارکہ شعبان المعظم بھی ہے، میرے سامنے کل کا دن گزرنے والا 22 فروری کا دن بھی ہے، میرے سامنے نئی بننے والی حکومتیں بھی ہیں، میرے سامنے ملک کے نئے نئے حالات بھی ہیں۔ یہ سارے میرے سامنے حالات ہیں۔ میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں جلدی میں سارے عنوانوں کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کرے ملک میں نئی حکومتیں بننے والی ہیں، اللہ ہمارے ملک کو جو نئے حکمران ملنے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت بھی دینا، ان کو اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے اچھے کام کرنے کی توفیق بھی دے دینا۔ میں شعبان المعظم سے آغاز کرتا ہوں۔ شعبان المعظم وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں پروردگار عالم آنے والے 2 دنوں کے بعد
آنے والے سال کے فیصلے کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے کس کس نے دنیا میں رہنا ہے، کس کس نے دنیا سے جانا ہے، یہ 2 دنوں کے بعد آنے والی رات میں ہمارے فیصلے ہونے والے ہیں۔ ہمارے ملک کی حکومت ابھی بنے گی، بننے کے بعد آپ کے ان کے تقاضے ہوں گے، مطالبے ہوں گے، کچھ باتیں آپ کی مانی جائیں گی، کچھ باتیں آپ کی نہیں مانی جائیں گی۔ یہ آنے والی 2 دنوں کے بعد جو رات ہے، اس رات میں پروردگار عالم آنے والے سال کا بجٹ بنا کر کے پیش کرنے والے ہیں، اور وہ اپنے بندوں سے خود کہتے ہیں میرے بندو مجھ سے تم مانگو، مجھ سے مطالبہ کرو، تم مجھ سے جو مانگتے جاؤ گے تمہارے مانگنے میں دیر ہوگی، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ ملک کے حکمرانوں سے ہم کوئی بات مانتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آسمان کا رب کہتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں ناراض نہیں ہوتا، میں اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ ہم اپنے ملک کے حکمرانوں سے مانگتے ہیں ہمیں یہ دے دیا جائے، یہ دے دیا جائے، یہ دے دیا جائے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور پروردگار عالم جو کائنات کا رب ہے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگتے جاؤ، اتنا عطا کر دوں گا تمہاری جھولیاں بھر جائیں گی، میری عطا میں کمی نہیں آ سکے گی۔ انتہائی واجب الاحترام، میں جہاں یہ بتانا چاہتا ہوں وہیں پر یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ جس شعبان المعظم کے مہینے میں اس وقت ستمبر کا مہینہ تھا اور 7 تاریخ تھی، پاکستان کی قومی اسمبلی نے شعبان المعظم اور ماہ ستمبر میں ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا تھا جس کے اوپر ہمارے علماء کرام اور پاکستان کے مسلمانوں کی بڑی لازوال قربانیاں تھیں۔ میری مراد عقیدہ تحفظ ختم نبوت اور مرزا غلام قادیانی کا رد تھا، جس کے اوپر بڑی تعداد میں قربانیاں ہوئی تھیں، اور جب وہ قربانیاں ہو رہی تھیں اس وقت مجھے بھی یاد ہے میں ایک طالب علم کی حیثیت میں اس تحریک میں شامل تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ علماء کرام نے لوگوں کے بچوں کو مروا دیا، انہیں ملا کیا ہے اور ملتا کیا ہے، یہ لوگوں کے بچوں کو مروا دیتے ہیں۔ علماء کرام لوگوں کے طعنے تشنیع سن کر کے اپنی منزل کی طرف اپنی نگاہیں سامنے رکھتے ہوئے سفر کو جاری رکھا کرتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کر کے کبھی دیکھا نہیں کرتے، اور جو پیچھے دیکھا کرتا ہے وہ منزل پہ جا نہیں سکتا، جس کی نظر آگے ہوا کرتی ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل کو پا لیا کرتا ہے۔ جو یہ کہتے تھے کہ علماء کرام نے لوگوں کے بچوں کو مروا دیا، مجھے وہ جملہ بھی یاد ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو 1953 کی تحریک ختم نبوت کا میر کاروان تھا، اور اس تحریک میں 10 سے 12 ہزار لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ لوگ کہتے تھے ان قربانی دینے والوں کا وارث کون ہے؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک موقع کے اوپر اپنے سینے پہ یوں ہاتھ مارا تھا اور ہاتھ مار کر کے کہا تھا ان 12,000 شہیدوں کا وارث عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ کل قیامت کے دن اپنے نانا حضور کے سامنے سر فخر سے اونچا کر کے جاؤں گا اور جا کر کے کہہ دوں گا اللہ کے رسول اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے 12,000 لوگوں کا خون لے کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ لیں۔ 12,000 لوگوں کی اس وقت بھی، ہم بھی آج 12,000 کی بات کرتے ہیں،
عطا اللہ شاہ بخاری نے اس وقت بات کی تھی، پتہ یہ چلا 12,000 کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس وقت 12,000 لوگوں نے جب قربانی پیش کی تو 7 ستمبر تھا اور شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ آج بھی پاکستان سمیت دنیا کے ممالک میں تسلیم کیا ہوا ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس فیصلے کے اوپر آپ نے جشن منایا تھا۔ اس وقت جو لوگ آپ میں سے موجود تھے، مجھے یاد ہے میں اس تحریک میں شامل تھا، میری سب سے پہلی گرفتاری اس تحریک میں ہوئی تھی۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت میں تھا، میرا آغاز ہی طالب علمی کے دور میں تحفظ ختم نبوت کی تحریک میں تھا، اور مجھے میرے والد صاحب نے جیل میں آ کر کے مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا کہ تیرا جیل میں جانا میری نجات کا ذریعہ بن گیا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، جہاں یہ عنوان ہے وہیں پر شعبان المعظم ہی کا مہینہ تھا جب پہلی جنگ ہوئی، جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی سعودی عرب کے شہر ریاض میں گیا ہے، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ ریاض میں وہ میدان ہے جہاں وہ جنگ یمامہ ہوئی تھی، جس میں مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا گیا تھا۔ مجھے وہاں جانے کا موقع ملا، بڑے ایمان افروز اور جذباتی مناظر میں نے وہاں جا کر کے دیکھے۔ آپ کے ہاں جو شہید ہو جاتے ہیں، آپ ان کی قبریں بناتے ہیں، ایک خوبصورت وہاں کتبہ لگتا ہے، بڑے القاب کے ساتھ اس شہید کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں جن صحابہ کرام نے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ میں نے وہاں جا کر کے دیکھا، 4 دیواری ہے قبرستان کی، بڑا گیٹ لگا ہوا ہے اور اندر کسی قبر کا نشان نظر نہیں آ رہا، کسی قبر کا نشان نظر نہیں آ رہا۔ ایمانداری سے ضبط کے باوجود میرے آنسو بھی بہے، میرے رونے کی آواز بھی نکلی کہ یا اللہ، جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج ان کی قبروں کے نشانات تک بھی نہیں ہیں۔ تو مجھے غیب سے آواز آئی، قبر نظر آئے نہ نظر آئے، وہ کون لوگ تھے ان کا تذکرہ پوچھنا ہے۔ یا رب العالمین بتلاتے ہیں، یا رحمت للعالمین بتلاتے ہیں، اور 1450 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی دنیا کا مسلمان یمامہ کے شہداء کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے، کرتے ہیں۔ میں نے وہاں ایک جذباتی مناظر یہ بھی دیکھا، مجھے وہاں پر ایک دوست نے یہ بتلایا، ایک صحابی، جب انہیں بتایا گیا کہ مسیلمہ کذاب اندر ہے اور بڑی بڑی اونچی دیوار ہے اس قلعے کی اور گیٹ بند ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس نے کہا مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ تو کیسے جائے گا اور اندر سارا دشمن ہے، ہتھیار اسباب ان کے پاس ہیں، کیسے جائے گا؟ اس نے کہا اسباب ان کے پاس ہوں گے، میں مسبب الاسباب پہ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اندر داخل ہوا، اور جب داخل ہوا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، ایک بازو کٹ گیا،
کٹے ہوئے بازو کے ساتھ اس نے اس قلعے کا دروازہ کھولا اور صحابہ کرام کو کھول کر کے کہا میں اندر داخل ہو گیا ہوں، یہ دروازہ میں نے آپ کے لیے کھول دیا ہے، اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ صحابہ کرام داخل ہوئے۔ پھر آپ جانتے ہیں کتنا بڑا مارکہ ہوا تھا، مسیلمہ کذاب اسی مارکے میں واصل جہنم ہوا تھا۔ مہینہ اس وقت بھی شعبان المعظم کا تھا۔ انتہائی واجب الاحترام، ابھی رات گزر کر کے گئی، ہماری جماعت کے صدر، کراچی کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، ہماری جماعت کے نوجوانوں کے دلوں میں انتہائی محبت جس کی پیدا ہوئی، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ادارہ جامعہ عثمان بن عفان کا رات پروگرام تھا۔ اتفاق سے 22 فروری کی تاریخ تھی اور 22 فروری امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی کی شہادت کا دن تھا۔ آپ کو یاد ہے کتنے سال گزر گئے؟ 34 سال گزر گئے۔ 34 سال گزرنے کے باوجود ہمیں آج بھی رات وہاں پر مولانا حق نواز کی ایک گفتگو ریکارڈ ہوئی سنائی گئی، اس کو سن کر کے آج بھی یوں لگتا ہے کہ بس حق نواز ابھی ادھر سے نکل کر کے آ جائے گا اور خطاب کرتا ہوا نظر آئے گا، اور حق نواز کی گفتگو تم آج بھی پشاور والی، مظفر گڑھ، اکاڑا والی کھول کر کے ٹیپ ریکارڈ چلا کر کے سنو، ایمانداری سے آپ کے ایمان میں یوں ایک چنگاری لگ جاتی ہے کہ اس کے بعد نوجوانوں کو اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ مجھے بنگلہ دیش جانے کا ایک موقع ملا، میں بنگلہ دیش گیا، وہاں ایک بہت بڑے عالم دین جو ایک بڑے ادارہ کے محتمم تھے، آج شاید وفات ہو گئی ہوگی، کئی سال ہو گئے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے مولانا حق نواز کو دیکھا نہیں، مگر میں نے ان کی اکاڑے والی تقریر ایک کیسٹ کے اندر سنی ہے، اور بیان بھی یوں کیا کہ ان کی تصویر کیپ لیا ہوا ہے سر پر اور کندھوں کے اوپر سندھی اجرک پہنی ہوئی ہے۔ میں نے وہ کھولی اور تقریر سنی تو سننے کے بعد وہ بزرگ کہتے تھے رات کو جب تک میں وہ تقریر نہیں سن لیتا اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی۔ انتہائی واجب الاحترام، کہنا یہ چاہوں گا، وقت کم ہے مجھے لحاظ رہے گا، مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس تحریک کا آغاز کس وقت میں کیا اور کیوں کیا تھا؟ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ اصحاب پیغمبر کا دشمن زمین کے اوپر صحابہ کرام کے نام لکھا کرتا تھا، اور نام لکھ کر کے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اس کے اوپر جوتے مارا کرتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا جنگ خوش قسمت بھی اور بدقسمت بھی، بدقسمت اس لیے کہ وہاں صحابہ پیغمبر کے بڑے بڑے دشمن پیدا ہوئے، اور خوش قسمت اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ پیغمبر کے دشمنوں کا راستہ روکنے کے لیے ایک نوجوان کو کھڑا کیا جسے دنیا امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس مرد قلندر نے جب یہ حالات و واقعات ہو رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا جنگ میں ایک بڑا گیٹ بنا ہوا ہے جس کا نام باب عمر ہے۔ یہ وہ باب عمر ہے جس کے اوپر ایک سکول کے طالب علم نے باریک قلم کے ساتھ لکھ دیا باب عمر، گیٹ پہلے سے بنا ہوا تھا، لکھ دیا باب عمر، اور آل تشیع کا جلوس جب وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے جلوس کو روک کر کے انتظامیہ سے مطالبہ کیا
کہ گیٹ کے اوپر سے یہ نام مٹایا جائے، آپ نہیں مٹاؤ گے، ہم نیچے سے گزر نہیں سکتے۔ کیوں گزر نہیں سکتے؟ اس لیے کہ جہاں عمر کا نام آ جاتا ہے شیطان وہاں قریب جا نہیں سکتا، عمر کا نام سن کر کے شیطان راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ یہ آپ حضرت مولانا قاری شکیل صاحب سے تفصیلاً سنتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ اس گروہ نے گندی نالی سے گندگی کو اٹھا کر کے اس نان کے اوپر پھینکا۔ ایک نوجوان چھلانگ لگا کر کے اس گیٹ کے اوپر چڑھا اور چڑھ کر کے اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت عمر کے نان کے اوپر رکھ کر کے ان جلوس والوں سے کہا اب یہ تمہاری گولی میرے سینے کو لگ سکتی ہے مگر میری زندگی میں فاروق اعظم کے نام کی توہین نہیں ہو سکتی۔ گولی کا نشانہ اس کے سینے کو چیرتی ہوئی وہ گولی گزری، نوجوان تڑپتا ہوا نیچے آیا، بس وہ تڑپ رہا تھا۔ دوسرا نوجوان چھلانگ لگا کر کے اس گیٹ کے اوپر گیا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ فاروق اعظم کے نام کے اوپر رکھ کر کے کہا جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک اس نام کی توہین نہیں ہو سکتی۔ اسے بھی گولی کا نشانہ لگا، اس نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ یہ تڑپ رہا تھا کہ تیسرا نوجوان گیا، پھر چوتھا نوجوان گیا، پھر پانچواں نوجوان گیا۔ 5 نوجوانوں نے فاروق اعظم کے نام کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر آج اس گیٹ کا نام اور اس محلے کا نام ہی باب عمر ہے۔ میں چونکہ وہاں رہتا ہوں، وہاں اس باب کا نام باب عمر ہے، اور اتفاق دیکھیے، اللہ کی مرضی، اللہ کا نظام بھی دیکھیے، آل تشیع کی سب سے بڑی آبادی اسی محلے میں ہے۔ ایک ہی جگہ کے اوپر 3 امام باڑے، ایک ہی جگہ کے اوپر، ان کا مرکز بھی وہی ہے، مگر اس مرکز کا نام، محلے کا نام جو ہے وہ باب عمر ہے۔ جب کوئی شیعہ سے بھی پوچھتا ہوگا آپ کا باڑہ کہاں ہے یا آپ کا گھر کون سے محلے میں ہے، قربانیاں رنگ لایا کرتی ہیں، قربانیاں رنگ لائی، دشمن کی زبان سے بھی نکلتا ہے میرے محلے کا نام باب عمر ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، آپ کا تعلق بھی شہیدوں کے ساتھ ہے۔ کیوں یہ جماعت بنی؟ مولانا حق نواز کے جماعت بنانے سے پہلے جہاں کی ایک تحصیل شورکوٹ ہے، وہاں پر سیدنا فاروق اعظم کا پتلا بنا کر کے چوک میں رکھ کر کے اسے نظر آتش کیا جایا کرتا تھا۔ حالات ایسے ہوتے تھے، علماء کرام بولتے تھے، مطالبہ کرتے تھے، کوئی سننے والا نہیں ہوا کرتا تھا، تھانے میں رسائی نہیں ہوا کرتی تھی، علماء کرام کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ حق نواز نے ان تمام حالات و واقعات کو دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا مجھے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے نام پہ وقف کر دینا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو صحابہ کا وارث بنا دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک جماعت بنائی اور جماعت بنا کر کے اعلان کیا آج کے بعد صحابہ کرام کو لوگ کوئی لا وارث نہ سمجھے، حق نواز صحابہ کرام کا وارث بن کر کے آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں ابھی یہ انتخابات ہوئے ہیں، انتخابات میں کتنے لوگ ان کی جانیں چلی گئی، کتنی جماعتوں کے کارکن اس راستے میں قربان ہو گئے۔ یارو یہ بھی جاتے ہیں مگر ان کا نام چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جو نبی اور صحابہ کرام کے نام پہ قربان ہو جائے، 34 سال گزر گئے حق نواز کو شہید ہوئے مگر آج بھی ملک بھر میں یہ نعرہ لگتا ہے جب
تک سورج چاند رہے گا، اونچی آواز سے، جب تک سورج چاند رہے گا۔ مجھے موقع ملا، یہ نعرہ یہاں بھی لگتا ہے، مجھے ایک موقع ملا، میں ساؤتھ افریقہ میں گیا، افریقہ کا شہر کیپ ٹاؤن، اور اس میں ایک مقام ہے جس کو کپ پوائنٹ کہتے ہیں، دنیا کی بلند ترین جگہ جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، آگے پانی ہی پانی ہے۔ پروردگار عالم، مجھے موقع ملا، میں اس جگہ پہ گیا جو دنیا کی بلند ترین جگہ ہے۔ میرے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام کا وفد تھا، سہارنپور کے علماء کرام تھے، مکہ مکرمہ کے اور برطانیہ امریکہ کے علماء کرام کا ایک بڑا وفد تھا۔ جب ہم بلندی پہ گئے تو میں نے وہاں جا کر کے پہلا نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا۔ میں نے یہ نعرہ وہاں جب لگایا تو ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اس وفد میں ہمارے ساتھ تھے۔ جب میں نے یہ نعرہ لگایا تو بڑا انداز بنا کر کے علامہ صاحب نے مجھے کہا، مولانا لدھیانوی صاحب، یہ تو نے بڑا ظلم کیا، کہاں آ کر کے یہ نعرہ لگایا، تڑپا کر کے ہمیں رکھ دیا۔ پورے ملک میں روزانہ یہ نعرہ لگتا ہوگا، شاید وہاں یہ جذبات نہ بنتے ہوں۔ میرے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، یہ نعرہ تو نے لگایا کیوں؟ مجھ سے سوال کیا تو میں نے جواب میں کہا، کراچی کا مسلمان ہوں، 22 فروری چونکہ کل گزری، میں نے رات بھی ایک جملہ کہا، یہاں بھی بتلاتا ہوں۔ میں نے وہاں کہا کہ جس دشمن نے حق نواز کو گولی مار کر اس کی آواز کو دبانا چاہا تھا، میں اس کو دنیا کے اس بلند ترین مقام پہ پہنچ کر کے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، تو نے حق نواز کی آواز کو، نام کو زمین پہ دبانا چاہا تھا، میں نے دنیا کی بلند ترین جگہ پہ جا کر کے یہ نعرہ لگا کر کے بتایا ہے، یہ آواز دبنے والی نہیں ہے، یہ آواز پھیلنے والی ہے۔ اس لیے میں نے بلند ترین جگہ پہ جا کر کے کہا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اور اگلا جملہ میں نے کہا، یہاں دنیا ختم ہو گئی ہے، آگے سمندر ہے، مجھے اگر کوئی بتائے اس نے نام بتایا تھا بات نہ پہنچ سکے، میں نے نام وہاں تک پہنچا دیا جہاں دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی مجھے بتائے آگے سمندر میں کوئی جزیرہ ہے تو میں کسی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے پہ بھی پہنچوں گا اور وہاں جا کر کے بھی نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ اور جب تک سورج چاند رہے گا، یہ نعرہ وہاں بھی لگا کر کے آؤں گا۔ انتہائی واجب الاحترام، آپ کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، مجھے احساس ہے۔ یہ جو قربانیاں ہوتی رہیں، آپ میں سے بھی کئی لوگ سوال کرتے ہوں گے، ملا کیا تمہیں؟ یہ کیوں قربانیاں دیتے ہو؟ آپ ان سیاسی لوگوں سے، سیاسی لیڈروں سے پوچھیں، تمہارے کارکن جو مارے جاتے ہیں تمہیں کیا ملتا ہے اور ان کو کیا ملتا ہے؟ کبھی پوچھا کسی نے؟ ابھی اس الیکشن میں کتنے لوگ مارے گئے؟ کراچی میں بھی مارے گئے، پورے ملک میں ایک بڑی تعداد ہے جو سیاست کے عنوان پر اقتدار کے لیے، وزارتوں، مشارتوں کے حصول کے لیے مارے گئے۔ کسی لیڈر سے پوچھو یہ کارکن کیوں مروائے، جواب نہیں آئے گا۔ انتہائی واجب الاحترام، میرے سے اگر کوئی پوچھتا ہے اتنی بڑی تعداد
کارکنوں کی اس راستے میں کیوں قربان ہوئی؟ تو میرا جواب ہے ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم حضرات صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے چکے ہیں، اور آج ہم آپ سمیت میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں مزید قربانی دینا پڑے اس قربانی کے لیے ہم تیار ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تیار ہے؟ ملا کیا؟ اب دیکھیے میں جلدی میں بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جماعت دہشت گردوں کی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق، ملک دشمنی سے ہمارا کوئی تعلق۔ اگر دہشت گرد ہوتے تو 12,000 لوگوں کے جنازے نہ اٹھاتے، یہاں 4 حقیقی بھائیوں کے جنازے ایک وقت میں نہ اٹھاتے، یہاں ہماری ایک پوری لائن ہوتی تھی لیڈرشپ کی جو آج نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے کتنی سرکاری املاک کو آگ لگائی، ہم نے کبھی ملک کے خلاف بات نہیں کی، ملک کے اداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ ہمارا مطالبہ چلا رہا تھا ایک قانون بنا دیا جائے جس قانون کے ذریعے سے اصحاب پیغمبر کے دشمن کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ مولانا حق نواز نے 1988 میں الیکشن لڑا، ان کی گفتگویں ریکارڈ پر ہیں کہ میں اس ادارے میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں جا کر وہ قانون بنوانا چاہتا ہوں جس قانون کے ذریعے سے صحابہ کرام کا دشمن جو ہے وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ جو دہشت گرد ہوا کرتا ہے نہ وہ قانون کی بات کیا کرتا ہے، نہ وہ قانون ساز ادارے میں جایا کرتا ہے۔ جو قانون کی بات کرے اور قانون ساز ادارے میں جانے کی بات کرے اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دہشت گرد تھا اس نے حق نواز کو گولی ماری، گولی مار کر کے اس آواز کو دبانا چاہا تو اس کی جگہ پر مولانا اشار القاسمی MNA بنے اور بن کر کے پاکستان کی قومی اسمبلی میں گئے اور وہاں جا کر کے اشار القاسمی نے وہی نعرہ بلند کیا جو حق نواز نے مسجد کے ممبر و محراب پہ آواز لگائی تھی۔ اشار القاسمی نے جا کر پاکستان کی قومی اسمبلی میں وہ آواز پہنچا دی۔ اس نے بھی قانون کی بات کی۔ قانون کا دشمن جو تھا، ملک کا دشمن جو تھا، جو دہشت گرد تھا، اس نے اشار القاسمی کو بھی گولی مار کر کے شہید کر دیا۔ تو ہماری جماعت کے جرنیل جن کا اس وقت تعلق کراچی سے تھا، مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید، انہیں یہاں سے لے کر جھنگ میں پہنچے، وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا، قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ قومی اسمبلی میں جا کر انہوں نے قانون کی بات کرتے ہوئے کیا کیا؟ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کیا تھا۔ جو بل پیش کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے، اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چنانچہ 6 اکتوبر 2003 کو وہ ہمارا جرنیل وہی ناموس صحابہ بل اپنے سینے سے سجائے ہوئے پارلیمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ قانون کے دشمن نے، دہشت گرد نے اور ملک کے دشمن نے راستے میں انہیں بھی گولیاں ماری، انہیں شہید کر دیا تاکہ قانون نہ بن سکے۔ عام میں سے بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے ملا کیا؟ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، اعظم طارق کی میت پڑی ہوئی تھی، نوجوان نعرے لگا رہے تھے اب ہمارا ایک ہی کام، انتقام انتقام، یہ نوجوان نعرے لگا رہے تھے۔ امام اہل سنت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، منبر پہ بیٹھے، نعرے سن کر کے جواب میں یوں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فرمانے لگے ضرور انتقام ہوگا، ضرور بدلہ لیں گے، ہر حالت میں لیں گے، مگر تمہارا انتقام اور طرح کا ہوگا، ہمارا اور طرح کا ہوگا۔ آپ بندے مار کر کے بدلہ لیں گے،
ہمارا انتقام ہوگا جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کا بل منظور کر لے گی، ہم دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اعلان کر دیں گے ہمارا انتقام ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے کیا ہو گیا ہے؟ الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس عنوان کے اوپر یہ بڑی ناشکری ہوگی، ڈاکٹر ہارون قاسمی شہید، ان کا ذکر نہ کیا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہماری جماعت کو پرویز مشرف نے بین کیا تھا تو اس کا کیس سب سے پہلے جو عدالت میں کیا تھا، اس کی تیاری میں ایک بڑا نمایاں کردار ڈاکٹر ہارون قاسمی کا تھا، اور اس نے جیسے وکیل ایک فائل تیار کرتے ہیں، ڈاکٹر ہارون قاسمی نے اتنی بڑی بڑی موٹی وہ 3 کتابیں تیار کی تھیں جس میں جماعت کا ایک مقدمہ بنایا تھا، جماعت کی قربانیوں کا تذکرہ کیا تھا، سیاسی سماجی کاموں کا تذکرہ کیا تھا۔ انہوں نے باور کروایا تھا ہمارا دہشت گردی سے، ملک دشمنی سے، قانون شکنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، اور قانون والے ادارے میں آ کر کے دستک دے کر کے ہم اپنا مقدمہ پیش کر کے کہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے کیس کی سماعت کی جائے اور ہم دلائل دے کر ثابت کریں گے ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ کراچی کے مسلمانوں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، کب سے جماعت بین ہوئی، کب سے ہمارا کیس عدالت میں گیا، آج 2024 ہو گیا، یعنی یوں سمجھیں 22 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک ہمارے اس کیس کا فیصلہ پاکستان کی عدالت نہیں کر سکی۔ کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا۔ اللہ کرے کبھی بھی عدالت طلب کرے گی، ہم ثابت کریں گے ہم سے بڑا محب وطن پاکستانی کوئی اور نہیں ہے۔ میرے بھائی، آخری میرا جملہ، قربانیاں ہوئی، حضرت نے کہا تھا بل منظور ہو گیا، تو ہم کہیں گے بدلہ ہو گیا، ہم اسمبلی میں نہ جا سکے، اس مرتبہ بھی ہمارا راستہ روکا گیا، ہمیں جانے نہ دیا گیا، مگر میں نے قومی اسمبلی میں مولانا عبدالاکبر چترالی کے ذریعے سے وہی بل پہنچایا، اور سابقہ اسمبلی میں وہ بل زیر بحث آیا، مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے 7 اگست کی تاریخ تھی جب آپ نے یہ خبر سنی، پہلے 17 جنوری کی تاریخ تھی، پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر وہ بل منظور کر لیا جس کی خواہش حق نواز کی تھی، جو خواب ایثار القاسمی کا تھا، جو مطالبہ اعظم طارق کا تھا۔ 17 جنوری 2023 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے وہ بل متفقہ طور پر منظور کر لیا، اور جب بل منظور ہو گیا تو ملک کے قانون کے مطابق پھر اسے سینٹ میں جانا ہوتا ہے۔ سینٹ جب تک منظور نہ کرے قانون نہیں بنتا، وہ وہاں سے منظور ہونے کے بعد سینٹ میں آیا، ملک میں شور شرابہ ہو گیا، اصحاب پیغمبر کا دشمن پورے ملک میں نکلا، سڑکوں پہ آیا، سینٹ سے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کا صدر وہاں سے چل کر کے پاکستان میں آیا، ایرانی وزیر خارجہ پاکستان میں پہنچا، مختلف وزراء ایران کے پاکستان میں پہنچے، ایرانی سفیر ایک ایک سینٹ کے ممبر کے گھر میں گیا، بات باندھ کر کے منتیں کر رہے تھے، خدا کے لیے یہ بل منظور نہ ہونے دو۔ ادھر وہ قوت تھی، طاقت تھی،
ادھر آپ کی جماعت کا ایک ذمہ دار لدھیانوی کی شکل میں وہاں جا کر کے بیٹھا، مجھے 40 دن وہاں بیٹھنا پڑا۔ میں صبح اٹھتا تھا، ایک کے گھر میں، دوسرے کے گھر میں، تیسرے کے آپس میں نے بھی عراقی نے سینٹ کی، ہاتھ باندھ باندھ کر کے منتیں کی، یہاں تک کہ ایک دن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کے سامنے جا کر سر سے ٹوپی اتار کر کے میں نے کہا یہ میں آپ کے پاؤں کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی ذاتی کام نہیں ہے، میں آپ سے صحابہ کرام کی ناموس کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے جملہ کہا، وہ بھی تڑپے، انہوں نے کہا صحابہ میرے بھی ہیں، صحابہ صرف آپ کے نہیں ہیں، صحابہ میرے بھی ہیں، میرے بس میں جو ہوگا میری کوشش جاری رہے گی۔ آپ حضرات کو مبارک ہو، 7 اگست کو سینٹ نے وہ بل متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ ہمارے 12,000 لوگوں کی قربانی رنگ لے آئیں، قانون بن گیا۔ اب اس قانون کے بن جانے کے بعد جو صحابہ کرام کی توہین کرے، گستاخی کرے گا، قانون بنانے والا، قانون کی بات کرنے والا ڈاکٹر ہارون قاسمی تھا۔ میں اس کی روح کو بھی مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے بڑی جد و جہد کی، آپ نے بڑی کوشش کی۔ پاکستان کے قانون ساز ادارہ سینٹ نے متفقہ طور پر وہ بل منظور کر لیا۔ اب اس کے منظور ہونے کے بعد جو گستاخی کرے گا اس کی کم از کم سزا 10 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا اس کی عمر قید ہوگی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے چند جملے آپ کے سامنے، آپ کا وقت کو زیادہ بھی لے لیا، معذرت کرتے ہوئے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا قاری شکیل الرحمان صاحب کا۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا، میری آپ کے سامنے حاضری ہو گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس مسجد کی نسبت بھی شہیدوں کے ساتھ ہے۔ میں یہاں کے نمازیوں کی موجودگی میں اس بات کا عہد کر رہا ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ العزیز اصحاب پیغمبر کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہمیں کوئی اور بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑی ہم قربانی دے جائیں گے، مگر اصحاب پیغمبر کے دشمن کے ساتھ کسی جگہ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور